شہر رے میں روضہ ہے شہزادہ عبدالعظیم کا نا، شہزاد کے شہزادہ عبدالعظیم کون ہے؟ یہ شہزادہ عبدالعظیم پوتے کے پوتے ہیں امام حسن علیہ السلام، اسی لیے پورا نام ہے شاہ عظیم حسنی، شاہ عبدالعظیم حسنی نام ہے ان کا۔ یہ وکیل ہیں اس علاقے میں 10ویں امام کے، یعنی 10ویں امام نے ان کو وکیل بنا کے بھیجا تھا اپنا، وہاں سے وکیل بنا کے بھیجا تھا کہ آپ وکیل، میری وکالت ہے آپ کے پاس اور آپ وہاں جائیے، آپ وہاں پر رہیے۔ اسی طرح ایک اور وکیل کا ہمیں ذکر ملتا ہے امام کے، جن کا نام ہے علی ابن جعفر، لیکن وہ اس زمرے میں نہیں ہے، اس شجرے میں نہیں ہے، لیکن ہیں وکیل۔ ہمینیہ نام کا ایک علاقہ تھا بغداد کے پاس، اس جگہ کے وکیل، وہ گرفتار ہو گیا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور سخت قید میں ڈال دیا گیا، ایسی قید میں کہ کوئی بچنے کا چانس نہیں تھا۔ اس نے کوشش کی، عبد الرحمن ابن خاقان، خاقان بھی ایک جیسے میں نے نام لیا نا، اسی طرح کہ ابن بغا کا خاندان، ایک خاندان ہے جو عباسیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عبد الرحمن ابن خاقان کو کہا کہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر، انہوں نے کہا 3000 درہم، اس نے 3000 درہم بھی دے دی، لے جا۔ تو عبید اللہ ابن یحییٰ ابن خاقان جو وزیر تھا اس کا متوکل کا، یہ متوکل کا بتاتا چلو، یہ ملعون وہی ہے جس نے سادات کی ہڈیوں، گوشت اور خون سے مینار تعمیر کیا تھا، جس کے آب تک آثار، وہ جو مسجد ہے وہاں سامرا میں دور سے نظر آتی ہے، اب تو راستے بندے لیکن نظر آتا ہے، وہ نامکمل مینار نظر آتا ہے، اس میں سادات کا اور شیعوں کا خون، گوشت، ہڈیاں سب شامل۔ یہ اتنا بڑا ملعون تھا، اتنا بڑا دشمن۔ یہ ملعون ہے جس نے فرات کا رخ موڑا تھا، کہ دریا کا رخ موڑا تھا کہ روضہ شبیر کو کسی طرح وہ بہا کر لے جائے۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے حل چلوائے تھے، لیکن یہ الگ بات کہ روضہ شبیر کے پاس پہنچ کے نہ حل آگے بڑھتے تھے، اور دریا بھی گیا تو دریا کی بھی 2 شاخیں ہو کے نکل گئی۔ یہ اللہ نے ظاہر، وہ اللہ کی ذمہ داری تھی، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ تو یہ وہ متوکل ہے جس کے دور میں زیارت کرنے والے جانے والوں پر ہاتھ کاٹے جاتے تھے، پیر کاٹے جاتے تھے، زبان کاٹی جاتی تھی، گردن کاٹی جاتی تھی۔ یہ متوکل، یہی متوکل خبیث ترین عباسی میں جو حاکم تھا، بنی امیہ کے اگر کسی نے ریکارڈ توڑے ہیں مظالم کے تو یہ متوکل عباسی تھا۔ لیکن یہ بڑی بے دردی سے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں، اس بیٹے نے اس کا وہ کیا، اس کو غلاموں کے ساتھ مل کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اس کے اپنے بیٹے نے، سگے بیٹے نے۔ وہ سگا بیٹا تھا نہیں تھا، یہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن بیٹے نے بہرحال اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ تو اس ملعون نے وہ مسجد میں آج تک اذان نہیں ہو سکی، بند ہے، جب سے بند ہے۔ خوف ہے، اس کو دیکھ کے لوگ ڈرتے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اس سے مسالے سے نہیں بنی، وہ سیمنٹ اور بجری ریتی سے نہیں، بلکہ اس کا جو گارا ہے وہ سادات کا خون ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، وہ مسالہ لگایا گیا اس میں۔ خیر جناب، تو متوکل کو جب عبید اللہ ابن یحییٰ ابن خاقان نے سفارش کی تو اس نے کہا اگر تیرے بارے میں ذرا سا بھی مجھے شبہ ہوتا نا کہ تو آل رسول کا چاہنے والا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم کا چاہنے والا نہیں۔ اور غصے سے اس کو دیکھا، وہ ڈر گیا، اس نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر۔ اس نے امام کو پیغام بھیجا، مولا مجھے بچا لے، کسی طرح مجھے بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو میں شک میں پڑ جاؤں۔ دیکھا آپ، یعنی ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، بھائی شیعہ ہے، امام نے وکیل بنایا ہے، لیکن عام انسان ہے، ڈر گیا، نہیں سامنا کر سکتا حالات کا۔ تو امام نے کیا واقعی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ کہتے ہیں مولا میں اب سختی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، کیسا شکنجہ ہوگا، کیسا زندان ہوگا کہ جس میں وہ یہاں تک پہنچ گیا، کہتے ہیں میں شک میں پڑ جاؤں گا۔ اب شک سے پڑھنے سمجھ گئے نا مراد کیا ہے، دین کے بارے میں شک میں پڑ جاؤں، آپ مجھے بچائیے۔ تو مولا نے کہا اچھا اطمینان رکھ، 4 دن میں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، 4 دن میں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام نے یہ بات کہہ دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے دن اس کو کسی نے زہر دیا، ان کو ملعونوں کے تو یہی چلتا تھا، ایک گیا دوسرا، ایک گیا دوسرا، متوکل کو زہر دی۔ یہ اتنا بیمار ہوا، اس پر اتنا بخار طاری ہوا کہ یہ خوف زدہ ہو گیا، اس کے گھر میں چیخم دھاڑ شروع ہو گئی۔ تو اس نے فوراً اعلان کیا کہ سارے قیدیوں کو رہا کرو۔ تو عبید اللہ ابن یحییٰ خاقان نے وہ فہرست جو پیش کی، اس میں اس کا نام ہی نہیں رکھا، امام کے صحابی کا۔ تو اس نے ایسے نام دیکھا کہ اس کا نام نہیں ہے اس میں، علی ابن جعفر کا۔ کہا میں ڈر رہا ہوں، میں اس کا نام دوں گا تو میری گردن اڑا دے گا۔ کہا کہ اس کو پہلے چھوڑو اور معافی مانگو، اس کو انعام بھی دے، انعام دے کے رخصت کر۔ یعنی ایسا اس پہ خوف طاری ہوا کہ اگر میں نے اس کو، کیونکہ جانتا تھا نا بے گناہ ہے، جانتا تھا کہ بے گناہ ہے، لہذا فوراً اپنی بیماری کے ڈر سے اس کو کہا کہ سب کو چھوڑو، رہا ہوا سیدھا امام کی خدمت میں آیا۔ امام نے مسکرا کے دیکھا کہ تو دین کے بارے میں شک میں پڑ گیا، دو رو رہا ہے، توبہ اللہ کر رہا ہے۔